کو یہ لگنے لگے کہ اللہ رب کائنات اب ہم پر، ورنہ رب کائنات تو کسی کافر کو بھی رزق نہیں روکتا، ہر ایک شخص کو رزق دیتا ہے، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ ہم سے رزق کو نہیں روکے گا۔ لیکن کبھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ اللہ رب کائنات کسی گناہ کی وجہ سے، کسی اور سبب سے ہم پر رزق کو بند فرما دیتا ہے، یا رزق کی تنگی نازل کر دیتا ہے، یا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اب رسول اعظم فرماتے ہیں جس کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئے، جس کو لگے کہ اب ہمارا رزق کم ہونے لگا ہے، تو رسول اعظم فرماتے ہیں کہ وہ نیک خواتین سے شادی کرے، اللہ رب کائنات اس عورت کے صدقے سے، اس بچی کے طفیل، اس گھر والوں کو رزق عطا فرمائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بہت بڑی سنت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا ہے، جو میری اس سنت کو چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے؟ تو آپ اگر اس قابل ہیں، آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو آپ 2 نکاح کریں، 3 کریں، 4 کریں، لیکن اس بات کا خیال ہو کہ جس انداز سے آپ اپنے پیاری دلہن کو اگر جو چیز دے سکتے ہیں، وہی انصاف 4 کے اندر، 3 کے اندر، 2 کے اندر اگر یہ انصاف آپ برقرار رکھ سکتے ہیں، تو آپ 3، 2، 4 نکاح کریں۔ ورنہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو، آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں انصاف نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ تم پر صرف اور صرف 1 نکاح فرض ہے، تم 1 نکاح کرو۔ اب آج جس معاشرے میں ہم ہیں، جس سوسائٹی میں ہم پلتے ہیں بڑھتے ہیں، اس معاشرے کو آپ دیکھیں، اور اسلام جس چیز کو، جس چیز کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، مذہب جس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اس سے اور اپنے معاشرے کو دونوں چیزوں سے کمپیئر کریں، دونوں چیزوں کا موازنہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نکاح کا حکم رسول اعظم اور خود رب کائنات نے دیا ہے، اس نکاح سے ہم کوسوں دور ہیں۔ جس طریقے سے، جس اچھے عمل سے اس نکاح کو انجام پذیر پہنچایا جاتا تھا، اس سے آج ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں آج بتا رہا ہوں، یہ آپ خود بھی جانتے ہیں، یہ بارہا یہ باتیں ہوتی رہتی ہے کہ نکاح کے اندر کیا خرافات ہے، کیا برائیاں ہیں۔ خیر، اس پر مجھے نہیں جانا ہے۔ اگر آج اس رات میں کچھ اچھائیاں بھی بتاؤں تو اس پر عمل نہیں ہونے والا ہے، یہ یقیناً عمل نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ نیت بنا کے آتے ہیں کہ ہمیں نکاح میں نہیں بلکہ ہم جا ہی رہے ہیں شادی میں۔ جب جہاں شادی کا لفظ استعمال ہو تو یہ شادی اسلام کا نہیں ہے، یہ شادی جو دیا ہے وہ غیروں نے دیا ہے۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کہیں جائیں کسی بچے یا بچی کی نکاح میں، ہم یہ کہیں کہ ہم نکاح میں جا رہے ہیں، دعوت مسنون میں جا رہے ہیں، لیکن جہاں ہمارا لفظ نکلتا ہے ہم شادی میں جا رہے ہیں، تو وہیں سے برائیوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ درخیر اس چیز کو ہم چھوڑ دیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں رسول کائنات بھی روکتا ہے، رب کائنات خود روکتا ہے، ان چیزوں سے تو بچنا ہم پر لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے شادیوں میں عام ہے، اور اس چیز سے ہمیں حد سے زیادہ پرہیز کرنی چاہیے، وہ ہے کہ بے پردگی کا عالم۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول نابینا ہے، یہ صحابی دیکھ نہیں سکتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو پتا ہے ام مکتوم نابینا ہے،
ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے بیٹھی تھی، یعنی اگر سر پہ اوڑھنی نہ ہو تو اسی انداز سے بیٹھی رہی۔ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم پردہ کرو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ ام مکتوم تو نابینا ہے، ان کو جو کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر ان کے سامنے میں کیوں پردہ کروں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تم تو بینا ہو نا، تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تم اس لیے پردہ کرو کہ تاکہ کل بروز حشر یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ گھر کے دیوار یہ گواہی نہ دے دے یا رسول اللہ ام مکتوم نابینا تھے، اس کا فائدہ اٹھا کر کے رسول کائنات کی بیوی بے پردگی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ام مکتوم کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ پردہ کرو۔ یہ کس وجہ سے فرمایا؟ عائشہ تو با پردہ تھی، فاطمہ تو با پردہ تھی۔ فاطمہ اس عورت کا نام ہے کہ جب فاطمہ وفات پانے لگی تو اس سے پہلے ان کو پتا تھا کہ اب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤں گے۔ علی کو بلاتے ہیں، علی جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو رات کے وقت اٹھانا۔ پھر ارشاد فرماتی ہے علی جب میرے جنازے کو تم لے کر کے چلنا تو صرف اور صرف اس میں تم ہونا، اور میرے یہ دو بچے حسن اور حسین ہوں گے۔ علی جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، جب سے ہوش سنبھالی ہوں، اس وقت سے آج تک کوئی غیر محرم، کوئی غیر مرد میرے جسم کو، میرے بال کو نہیں دیکھ سکا ہے۔ علی میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کو کوئی غیر مرد، کوئی اجنبی شخص کاندھا نہ دے۔ یہ فاطمہ کی ذات تھی۔ آپ ان لوگوں پر انگلیاں اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ شریعت انہی کے گھر سے بن چکی ہے۔ جو فاطمہ کہہ دے، کیونکہ رسول اعظم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، وہ کلیجہ ہے۔ جو فاطمہ کہہ دے وہ رسول اعظم فرمائیں گے، جو رسول اعظم فرما دے وہی شریعت ہے۔ اور جس گھر سے شریعت بنے اس پر ہم انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اب جس گھر میں شریعت کا اتنا ماحول ہو، جس گھر میں پردگی کا اتنا عمل ہو، اس گھر سے یہ دعوت ملتا ہے عائشہ تم پردہ کرو، فاطمہ پردہ کرو، تو سوچو کہ رسول اعظم اپنی با پردہ بیوی کو، اپنی با پردہ بیٹی کو پردے کا یہ حکم دے رہے ہیں، تو سوچو کہ ہما اور شما آپ کے اور ہمارے لیے، کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر ہمیشہ بے پردگی کا عالم ہوتا ہے، کہ ہمارے لیے وہ کتنا بڑا سبق ہے، ہمارے لیے وہ چیز کتنا بڑا درس ہے۔ لیکن آج ہم یہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں تھوڑے سے شوق کے لیے، تھوڑے سے خواہشات کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف زنا یہی نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ملے، زنا صرف یہی نہیں ہے، زنا یہ بھی ہے کہ آپ کسی عورت کی طرف بد نگاہی سے دیکھیں۔ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ کا زنا ہے۔ فرمایا کسی عورت کو، کسی لڑکی کو ہاتھ سے چھونا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ کسی غیر عورت کی طرف پیر بڑھا کر کے چلنا، ارشاد فرمائے کہ یہ پیروں کا زنا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک عورت اور ایک مرد کا خلوت اور جلوت یہی صرف گناہ ہے، یہی صرف گناہ ہے۔ عزیزو صرف یہی گناہ نہیں ہے، گناہ یہ بھی ہے کہ آپ آنکھوں سے زنا کریں، گناہ یہ بھی ہے آپ ہاتھوں سے زنا کریں، گناہ یہ بھی ہے آپ پیروں سے زنا کریں۔ آپ کسی غیر عورت کو دیکھیں یا کوئی عورت کوئی غیر مرد کو دیکھے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس کے اندر ایک عورت یا مرد کے اندر تھوڑی سی نفسانی خواہشات آ جائے، فرمائیں کہ یہ ہر درجہ بڑا گناہ ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں، اور محافل میں جلسے میں عورتیں مردیں سب ہوتے ہیں،
لیکن وہاں یہ چیزیں عام طور پر نہیں پائی جاتی ہیں. یہ شادی میں عام طور پر، اور یہ لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں نہ کرے تو ہم پر گناہ ہے. اگر